السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے، قرآن مجید کا معنی سمجھتے ہوئے اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں، اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں حکمت عطا کر، ہمیں علم اور فہم عطا کر، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد والوں میں ہماری سچی ناموری بنا دے، اور ہمیں نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 52 سے۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، لوگوں سے تائید نہیں چاہیے۔ لوگ اگر مانتے ہیں تو ان کے اپنے فائدے میں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تو اللہ تعالیٰ انتقام لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو عزت بخشی۔ اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے وہ لوگ سراسر نقصان میں ہیں، یعنی اصل نقصان دنیا کا نقصان نہیں، بلکہ یہاں مراد آخرت کا نقصان ہے، جہاں انسان کے پاس پھر عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا، اس حال میں کہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ یہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ فرمائے گا چکھو مزہ اس کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ عذاب تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہاں جہنم کے عذاب کی کچھ تفصیل بتائی گئی ہے کہ کس طرح آگ ہی جہنمیوں کا بچھونا اور اڑنا ہوگا، اور جہنم میں آگ کے ہی سائبان ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کے اپنی کمائی کا نتیجہ ہوگا۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، بس تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اگر کسی ایک جگہ عمل کرنے میں، ایمان لانے میں مشکل کا سامنا ہے اور بہت آزمائشیں ہیں تو پھر وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑو لیکن وہ جگہ چھوڑ دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور یہ حکم ہر جگہ اور ہر دور کے لیے ہے کہ جب بھی جہاں بھی انسان کو کوئی اللہ کی عبادت سے روکے تو پھر اسے وہاں جانا چاہیے جہاں وہ آزادی سے عبادت کر سکے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ چونکہ اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اس کی خاطر قربانی کریں ان ساری محبتوں کی بڑی محبت سے پکارا ہے، یا عبادی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے ماحول نہیں ملا، کوئی ساتھی نہیں ملا، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خود اس کی تلاش کرے اور اس کے لیے جد و جہد کرے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اور یہ وسعتیں انسان کو اس ایمان اور اطاعت اور عبادت کے مطابق ملتی ہیں جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ موت کا ذائقہ یا میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے، تو موت کا بھی ایک ذائقہ ہے، یا وہ میٹھا ہے یا وہ کڑوا ہے۔ جان تو جانی ہی ہے، لیکن اگر ایمان کے ساتھ اطاعت کے کاموں میں جائے گی تو موت کے وقت آگے کے لیے خوشخبریاں ملیں گی، تو موت کی سختیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ کڑواہٹ جو موت کے وقت شروع ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ تو انسان کو اپنی موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے کہ دراصل جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ کون ہے وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ صبر صرف مشکلات میں خاموش ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزمائش کے وقت ہمت نہ ہارنے اور گناہ کے موقع پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ اور توکل یہ نہیں کہ انسان بس اللہ پہ بھروسہ کر کے پھر بیٹھ جائے اور اپنے حصے کا کام نہ کرے، نہیں، اپنی سی کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ تو نیک اعمال میں سر فہرست ہے صبر،
اور اس کے بہت وسیع معنی ہیں، اور یہاں خاص طور پر آزمائشوں کے مقابلے میں انسان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں دین کے راستے میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اور 3 اعمال ایسے ہیں جن کے اجر کی اللہ نے کوئی حد بیان نہیں کی، ان میں سے سب سے پہلے صبر ہے، یعنی جو ایک قلبی عبادت ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دوسرے بدنی عبادت یعنی روزہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ بھی دراصل صبر کا عملی نمونہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور تیسرے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لینا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرتے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر عطا کریں گے، اور اس کا تعلق بھی دراصل صبر سے ہی ہے۔ اور نیک اعمال میں دوسرا بڑا عمل توکل ہے، اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر بظاہر کوئی امید نظر نہ بھی آئے تب بھی اللہ پہ یقین رکھنا اور اپنی کوشش جاری رکھنا۔ اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ہجرت کے سلسلے میں سب سے بڑی فکر انسان کو اپنی معاش کی ہوتی ہے کہ نئی جگہ جب میں جاؤں گا تو میرے کھانے پینے کا سلسلہ کیا ہوگا، میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہوگا۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ جب اللہ جانوروں کو رزق دیتا ہے جن کے پاس کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاطر قربانی کرنے والوں کو بھلا رزق کیوں نہیں دے گا، کیونکہ رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، وہی اصل رازق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو روزی پہنچاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ یعنی انسان کا رزق لکھا ہوا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جائے گا۔ اور پھر خاص طور پر پرندوں کی طرح توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کل کے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ ہی انہیں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے خوب واقف ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں؟ یعنی جب تمہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خالق اللہ ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی چاہت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، لیکن اللہ دیتا سب کو ہے، یعنی جس کو چاہتا زیادہ دے دیتا اور جس کو چاہتا کم دیتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی دلیل کا اعتراف کر رہے ہیں تو اس پر الحمدللہ۔ اور اسی طرح سب نعمتیں اللہ ہی کی عطا کرنا ہے تو لازم ہے کہ پھر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور جو بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے، تھوڑا یا زیادہ، وہ سب شکر کے لائق ہے، لیکن شکر صرف زبان سے نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے تو کہیں گے الحمدللہ، اور اس کے بعد اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر وہ آپ کو اپنی تکلیفیں اور شکایتیں اور مسائل اور گلے اور شکوے اور غیبتیں اور کیا کچھ شروع کر دے گا۔ بھئی ابھی تو آپ الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ الحمدللہ کے منافی ہے۔ جب آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے اور اس سے دعا مانگ لی اور اپنی سی کوشش کر لی، تو پھر شکوہ کس چیز کا؟ شکوہ شکر کے منافی ہے، یہ الحمدللہ کے خلاف ہے۔ الحمدللہ دل کے پورے احساس کے ساتھ نعمتوں کو محسوس کر کے ہونا چاہیے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن
إِنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دنیا کی یہ زندگی تو بس ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، جب آخرت میں انسان پہنچے گا تو دیکھے گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اور وہ سب کس لیے تھا جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا۔ آج ہم جن چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جن چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں اور جن چیزوں کے لیے دوڑتے ہیں، کل کو وہ سب کچھ ایک کھیل نظر آئے گا کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اصل گھر تو یہ ہے، یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی، لیکن آج ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور ہم اس دنیا کو اصل زندگی سمجھے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے بہت سی کشش ہے، زیب و زینت کے سامان ہیں، اور کچھ انسان کی کمزوریاں ہیں کہ کچھ چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ سب کچھ بیکار لگے گا۔ اس دنیا میں بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے آج سے مثلاً 10 سال پہلے کی سوچ، 20 سال پہلے کی سوچ، 30 سال پہلے کی سوچ، یعنی کچھ چیزیں جن کو آپ اپنی زندگی میں بڑی اہمیت دیتے تھے اور ان کی تمنا کرتے تھے اور ان کے لیے روتے تھے، آج ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ وہ چیزیں جن کے حصول کے لیے آپ نے معلوم نہیں کیسے چلے کاٹے، آج وہ چیزیں آپ کے لیے بیکار پڑی ہیں۔ اور خاص طور پر اگر مائیگریٹ کر کے آپ کینیڈا آ گئے ہیں تو وہ گھر جو پاکستان میں آپ نے بہت رو رو کے بنایا تھا، آج اس کی آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سمجھ جائے تو فانی کو باقی پر ترجیح نہ دے، اور اللہ کے نزدیک تو دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ورنہ وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے یا اس سے فرار حاصل کیا جائے یا رہبانیت اختیار کی جائے۔ دین یہ بتاتا ہے کہ آخرت کو اپنا مقصد سمجھو، اپنا گول سمجھو، اپنی ڈیسٹینیشن سمجھو، اپنی اصل زندگی سمجھو، اور جو چیز اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کرو، اور جو چیز وہاں نقصان دینے والی ہے اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ۔ یعنی تم کروڑوں کما سکتے ہو اگر وہ حلال ذریعے سے آ رہے ہیں اور پھر ان کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہو جس سے آخرت بنے، تو نفع کا سودا ہے۔ تو قرآن کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد لوگوں کو آخرت کی ترغیب دینا ہے اور دنیا سے بے رغبتی دلانا، یعنی آخرت کی اہمیت زیادہ کرنا ہے اور دنیا کی اہمیت کم کرنا ہے، ورنہ دنیا چھوڑنے کا سبق نہیں دیا جا رہا۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ مشرکین سمندری سفر سے خوف زدہ ہوتے تھے کہ کہیں ڈوب نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ جب وہ خشکی کا سفر کرتے تو ان کے پاس ہتھیار ہوتے، بڑے بہادر تھے، مقابلہ کرنا جانتے تھے، اتنا خوف نہیں ہوتا تھا، لیکن سمندر ایک بہت بڑی ہیبت ناک چیز ہے، اس کی ہولناکی سے ڈرتے تھے اور اس کا مقابلہ اسلحے سے نہیں ہو سکتا تھا، کسی تیر تلوار سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں وہ مدد کے لیے اللہ ہی کو پکارتے تھے، بتوں کو نہیں پکارتے تھے، تاکہ جو ہم نے انہیں دیا یہ اس کی ناشکری کرے اور تاکہ یہ فائدہ اٹھا لیں، پسند قریب یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کی طغیانی سے جب ان کو نجات دیتا ہے تو پھر اس کے بعد انہیں چاہیے کہ یہ اللہ ہی کو پکاریں اور باقی سب کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں مہلت دیتا ہے تاکہ یہ فائدہ اٹھا لیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اور یہ صرف ان کی نہیں، عام انسانوں کی بھی یہ کمزوری ہے کہ جب مسئلہ کوئی پیش آتا ہے زندگی میں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر ناشکری کا لباس پہن لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا ہے جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟
یعنی اہل مکہ پر خاص اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ وہاں پر امن و سکون تھا، جبکہ دوسرے علاقوں میں قتل و غارت تھی. کسی بھی جگہ پر، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر اور ملک میں، کسی بھی گھر میں امن کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے. جیسے مکہ میں امن ہے تو آپ دیکھیں کہ عبادت میں زیادہ دل لگتا ہے، آپ کو کسی قسم کے فکر، پریشانی اور خوف نہیں ہوتا، تو آپ کا سارا فوکس عبادت کی طرف ہوتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا جب حق اس کے پاس پہنچے تو اس کو جھٹلا دے. کیا جہنم میں ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جنہوں نے ہماری خاطر جد و جہد کی ہے، ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے محنت کرے، مجاہدہ کرے. جاہدہ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ماحول میں مخالف چلتی ہوئی ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹے نہیں. ورنہ انسان کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں، اگر وہ محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر دین کی خدمت کے لیے جہاں تک ذاتی عبادات کا تعلق ہے وہ تو پھر بھی انسان کر ہی لیتا ہے جیسے بھی، لیکن جب انسان کو بغیر دنیاوی فائدے کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کچھ کرنا پڑے تو وہاں نفس آڑے آ جاتا ہے. تو بہرحال انسان کا یہ جہاد سب سے پہلے اپنے نفس سے ہوتا ہے، اس کی خواہشات سے ہوتا ہے، شیطان سے ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا سے جس میں اس کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف لپکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے، جو اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جہاں کہیں کوئی دروازہ بند ہو جائے، رکاوٹ آ جائے، وہ وہاں رک کے کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کہا گیا والذین جاہدوا فینا، وہ بند دروازوں کے سامنے رکتا نہیں ہے، وہ دیگر مواقع کی تلاش کر لیتا ہے، آلٹرنیٹ وینیوز ڈھونڈ لیتا ہے. لہذا اللہ کے راستے میں خدمت کا جو بھی موقع ملے، جو بھی کام ملے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی کوشش ہوگی، جتنی محنت کریں گے، اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. اور اگر سارے راستے ہموار ہوں تو چلنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جو کام جتنی مشکل سے کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو جو اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے پر چلنے کا ثواب بھی ضرور عطا کرے گا. اور جو شخص سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہے گا، رکاوٹوں کو عبور کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین قدردانی کرے گا. اور یہ سفر علم حاصل کرنے سے شروع ہو کر علم حاصل کرنے پر ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس علم پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان سب رکاوٹوں کو عبور کرتے جانا، یہی مجاہدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا راستہ دکھائے گا، یعنی اپنی طرف آنے کا، اللہ کے قرب کا اور جنت کا راستہ. اور پھر اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، جو نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، سنت کے مطابق کرتے ہیں، برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اپنا حق کبھی چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو حق سے زیادہ دیتے ہیں. یہ سارے محسنین کے اعمال ہیں. اور پھر ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جن کے اندر یہ صفات ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہتی. سورۃ الروم، یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی 60 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 30 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 84 نمبر. اس سورت کا نام الروم ہے کیونکہ سورت کے شروع میں روم کے غلبہ کا ذکر ہے، اور یہ لفظ صرف اسی سورت میں آیا ہے. اور اس سورت میں وَمِنْ آیَاتِهِ کی تکرار کافی مرتبہ ہوئی ہے، تقریباً 7 بار، جو اس کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ہوئی.